السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ وقال تعالی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ آج جو باب ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو معاف کرنا اور جاہلوں سے بچ کر رہنا، جاہلوں سے دور رہنا، خواہ وہ جاہلوں کی دوستی ہو، جاہلوں کی مجلس ہو، جاہلوں کی رشتہ داری ہو، جاہلوں کے ساتھ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ہو، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت لائے ہیں وہ پہلی آیت یہ ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ معاف کرنا، درگزر کرنا ایک ہی لفظ ہے، یعنی معاف کرنا، چھوڑ دینا۔ الا تحبون، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تم کو معاف کر دے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے، پہلے تم بندوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو کسی کو معاف کرنا تو پھر رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو لہذا ہم بندوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دوسری آیت تھی جس میں کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ اسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ان آیتوں کے بعد جو احادیثیں آئی ہیں اس میں سے پہلی حدیث جس کے راوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں چوٹ آئی، دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت تکلیف ہوئی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں 21 جنگ میں شریک رہے ہیں، صرف 2 جنگ میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ جنگ احد جیتنے کے قریب جا کے بازی پلٹ گئی، اور ایک جنگ حنین ہے جس میں ہارنے والے تھے، جیت میں بدل گئی۔ اس میں بھی صحابہ اچانک ان کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی، 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا، تو پریشان ہو کر پیر اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ان کو آواز دی، صحابہ جمع آئے اور کامیاب ہو گئے۔ تو خیر، یہاں پر جنگ احد کا ذکر ہے کیونکہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں آئی، یہاں تک کہ کفار کی طرف سے بہت الٹے سیدھے نعرے بھی لگے۔ تو آج ام المومنین پوچھتی ہیں کہ کیا اس دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہوں۔ قوم سے مطلب مکے والوں سے، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ طائف۔ یہ طائف کا واقعہ کب پیش آیا یہ بھی ہم کو سننا چاہیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے یہ۔ مکے میں 2 شخصیتیں تھیں جو آپ کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھیں، یعنی ہر طرح سے آپ کی دفاع کرتی تھی۔ گھر کے باہر ابو طالب آپ کے چچا، گھر کے اندر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، کہ ذرا بھی پریشان ہو کر آتے تو آپ ان کو صبر دلاتی، امید دلاتی، ہمت دلاتی، سب کچھ کرتی۔ لیکن دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا، اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، اسلامی تاریخ میں غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ طائف گئے۔ اب سنیے، مکے میں 2 آپ کے ڈھال جو تھے دونوں چلے گئے،
اس امید پر آپ نکلے ہیں طائف کہ وہاں اگر کوئی دال گل جاتی ہے، کوئی بات بن جاتی ہے تو مکے کا جو غم تکلیف ساری چیزیں ہیں مجھے وہاں غم کو بھلا دیں گی۔ لیکن افسوس جب آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں عبد یلیل بن عبد کلال پر جو 3 بھائی تھے، سگے بھائی تھے، وہی وہاں کے سردار تھے، اور آپ نے جب ان لوگوں کو دین پیش کیا تو تینوں نے بھی انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کے پیچھے اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیے کہ ان کو مارو، ستاؤ، تکلیف دو، اور ان لوگوں نے بھی اتنا مارا کہ آپ کے سر سے بہتا ہوا خون پیر کی ایڑیوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے آپ کو اٹھاتے ہیں، ایک انگار کا باغ تھا انگور کا، وہاں لے جا کر اس کے سائے میں ٹیکا لگاتے ہیں، جسے عطاس کا باغ کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے، جا کے ان جگہوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پانی چھینکتے ہیں چہرے پر، آپ کو ہوش آتا ہے۔ دور سے اس باغ میں کام کرنے والا دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مسافر ہیں، راہ میں ہیں۔ عربوں میں ایک چیز بڑی اچھی تھی کہ مہمان نوازی میں دوست دشمن کا خیال نہیں کرتے تھے، دشمن کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے، ہر مسافر کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس نے فوراً کچھ انگور توڑے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خیر یہاں تک تو ایک واقعہ ہوا، لیکن جب آپ کو ہوش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ پہاڑ کی ذمہ داری جن فرشتوں کو دی گئی ہے وہ بھی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آواز دی اور کہا آپ کی قوم نے یعنی طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا، آپ کو جو جواب دیا، یہ سب اللہ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ فرشتے جو پہاڑوں کے معاملات کے مامور ہیں۔ آپ اگر ان کو حکم دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو چکنا چور کر دے۔ پہاڑ پر جو فرشتے مامور تھے، جو ذمہ داری ان کو دی تھی، وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہ کرو۔ عربی کے الفاظ سنیے۔ آپ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پشتوں میں سے، ان کے خاندانوں میں سے، ان کے آنے والی نسل میں سے ایسے لوگوں کو نکالے جو خالص اللہ کی عبادت کریں، کسی کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اردو میں ایک شاعر جنہوں نے پوری تاریخ اسلام کو نظم میں لکھا، شاعری میں، مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو اشعار میں کہتے ہیں، بولے طائف صدا تو سلامت رہے، شاید اولاد تیری مسلمہ بنے۔ کہ ٹھیک ہے اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد مسلمان بن جائے۔ فتح مکہ کے بعد اور حنین کے بعد طائف کے پورے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بنتے بلکہ ہندوستان میں جو فوج لے کر اسلام آیا سب سے پہلے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی بنو ثقیف جو طائف میں قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی امید کتنا کام آئی کہ وہ لوگ صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے کہا کہ اے عائشہ، مجھے اس دن جو تکلیف ہوئی میری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے ہیں اور ایسا
درد انگیز دعا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں میری اپنی کم طاقت کا آپ سے شکایت کرتا ہوں، اور آپ کی قوم جو میرے ساتھ سلوک کر رہی ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ انت ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی۔ اے اللہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کے رب ہیں، میرے بھی رب ہیں۔ اے اللہ آپ کیسے لوگوں کے سامنے مجھے پیش کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اگر آپ اسی سے راضی ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں ہمیشہ آپ پر ہی بھروسہ کرنے والا ہوں، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا بک، کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے آپ کے، اس لیے میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں وہاں ہوئی طائف میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو عقبہ کا بات کہا جاتا ہے وہ منی میں ایک جگہ ہے، وہاں بھی آپ کو بہت بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ تو یہ 2 دن آپ کی زندگی کے بڑے تکلیف تھے۔ تو سوال یہ کہ یہاں پر درگزر اور جاہلوں سے بچو، اس باب میں اس حدیث کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا، حالانکہ آپ صرف ہاں کہہ دیتے تو فرشتے موجود تھے، پورا طائف چٹنی ہو جاتا، پیس کر رکھ دیا جاتا ان کو، لیکن آپ نے ان کو درگزر کر دیا۔ آپ نے ان کی جہالت کا جواب سختی سے نہیں دیا، آپ نے کہا کہ چھوڑو ان کو، کوئی بات نہیں، ان کی اولاد مسلمان بنے گی۔ بلکہ انہی میں سے ایک عروہ بن مسعود الثقفی تھا، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر، امن کا پیغام لے کر دوسرے ملک کو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ جہالت سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ان سے بدلہ لوں، حالانکہ آپ اللہ کے حکم موجود تھی اور وجہ بھی موجود تھی، لیکن آپ نے ویسا نہیں کیا۔ آئیے دوسری حدیث اس باب میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، عورت کو نہ خادم کو، اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا، کسی کے اوپر آپ نے زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، نہ خادم کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی چیز کو کبھی آپ نے الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں جنگ میں، جہاد میں، جب دشمن کی، اسلام کی، حق و باطل کی، تو یہ الگ بات ہے۔ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور آپ نے کبھی جو آپ کو تکلیف پہنچایا ہو اس سے آپ نے کبھی بدلہ بھی نہیں لیا۔ ایک واقعہ جو یہاں نہیں ہے، میں آپ کو ذہن میں آ گیا، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ جنگ بدر میں پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی، بہت مشکل وقت تھا، ایسا کبھی ابھی نہیں ہوا تھا، اور صرف 313 مسلمان تھے، 1000 دشمنان اسلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی تو سب نے یہی سمجھا کہ اب ہم سب کا آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھی کر رہے تھے جنگ میدان میں، تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ایک صحابی کا پیٹ تھوڑا نکلا ہوا تھا، تو وہ لکڑی ان کے جسم میں لگ گئی، وہ بھی خاموش رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہ گئے۔ آپ نے مارنے کی نیت سے نہیں کیا، وہ چونکہ ان سامنے تھے تو ان کو یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے بعد کہا کہ لوگوں، معلوم نہیں کہ اس کے بعد ہم میں سے کون زندہ رہے، اگر میں نے کسی کو تکلیف دیا ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ اب وہ صحابی جن کے پیٹ پر لکڑی لگ گئی تھی، فوراً کہا اللہ کے رسول آپ مجھے تکلیف دیے ہیں، میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ پریشان، یہ کون آدمی ہے، کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہے، آخر کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، پوچھا تم نے کو میں نے کیا تکلیف دی؟ کہا آپ کی لکڑی سے میرے پیٹ پر چوٹ لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹائی، کیونکہ اسلام میں بدلہ برابر برابر ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ۔ تو چونکہ پیٹ پر چوٹ لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی، کہا لو بدلہ دے لو۔ صحابی فوراً جا کے آپ کے گلے لگ گئے،
کہا بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی کہا نا کہ نہ معلوم ہم میں سے کون باقی رہے گا، میں بھی میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میری خواہش تھی کہ آخری وقت میں آپ سے مل لوں، اس کے لیے میں نے ایسا کہا، ورنہ آپ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بس اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو نہ تکلیف پہنچایا، نہ کسی سے بدلہ لیا، اور نہ آپ نے کسی ایسی چیز۔ اسی طریقے سے الا ان ينتهك شيء من محارم اللہ تعالی، اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ تک بھی نہیں لگا، اور آپ نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا، ان سب چیزوں سے آپ اپنی زندگی میں بچتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک راوی ہیں، اور ابھی آپ نے ان سے کئی روایتیں سنی بھی، اس سے پہلے کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اور آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے کپڑے بنتے تھے موٹے جھاٹے، تو مشہور چادر تھی، آپ کے جسم پر تھا۔ ایک دیہاتی آپ کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا۔ چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دیجئے۔ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر آپ نے اسے مال دینے کا حکم فرمایا۔ یہ دیکھیے، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کسی صحابی سے کہا کہ اسے یہ کرو، بلکہ آپ اس سے بعد اس کی حرکت، چونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ دیہاتی ہے، دیہات کا رہنے والا، اب اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، دین اسلام اخلاق اس کو نہیں سیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال مانگا آپ نے اس کو مال دے دیا اور مسکراتے ہوئے اس کو روانہ کر دیا۔ آخری حدیث اس باب میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو میدان جنگ میں پچھاڑ دے، گرا دے، دھکیل دے، مار دے۔ باکسنگ میں، ریزلنگ میں جیسا ہوتا ہے نا، کشتی میں، وہ انسان طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اصل غصہ پر انسان قابو پالے تو سمجھیے کہ وہ بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑی نیکی کر لیا، کیونکہ غصہ جو ہے نا خامر العقل ہے، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کو کور کر دیتی ہے، اور جس انسان کی عقل ڈھانپ لی گئی تو پھر سوچئے کہ وہ غصے میں اور کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق ہونی چاہیے، اور دوسروں کو جوڑنے والی ہونی چاہیے، توڑنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آیا ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ملنے کی کوشش کرتا ہوں وہ بھاگتے ہیں، میں بلا رہا ہوں تو وہ انکار کر رہے ہیں، میں رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں وہ رشتہ داری توڑنا چاہتے ہیں۔ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری سے، نرمی سے پیش آنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت كما قلت، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہی ہے، یہ یاد رکھیے جب بھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے
تو ہمیں اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے، کیونکہ جو بھی جواب ہوتا ہے سوال کے بیس پر ہوتا ہے، سوال کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے تو گویا تم نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال دیا، راکھ رہا ہے، تو ان کے منہ تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ یعنی تم اب کم سے کم ان کی دشمنی میں نہ اتر جاؤ، جب تک تم ان کے ساتھ نرمی کرو گے، تعلق جوڑو گے، حسن سلوک کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ، ایک مددگار تمہاری مدد کے لیے رکھے گا، گویا تم کامیاب ہو اور اللہ کی نگاہ میں بھی کامیاب ہو اور تم کامیابی حاصل کرو گے۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاق حسنہ، غصے سے بچنا، نرمی اختیار کرنا، کسی کی جہالت سے بچنا، جہالت میں درگزر کرنا، یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے، اچھے اخلاق کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو بھی یہ کہنے کی، جو کہنے والوں کو اور سننے والے سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔